کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنا کرتے، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرہ سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے عقبہ کی بکریاں چرانے کے لیے یہ چلے جاتے اور رات کو واپس لوٹتے۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور خشک ہونٹ سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکے۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی سی چھوٹی بکری دودھ دیا کرتی ہے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے اسی طرح تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، از راہ کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے رفیق خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں عدم مچا رکھا تھا کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا بہت پسند آئی۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی خدمت پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سب کو دوش ہو کر سید الانام نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضر و سفر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو فوراً جوتے مبارک نالین شریف آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں آنے کی بھی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رازدان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے
آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ساتھی ہیں۔